بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم کرسٹوفر مارلو کے ہسٹوریکل پلے ایڈورڈ سیکنڈ کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ ایک ہسٹوریکل پلے ہے جس کا ماخذ، جس کا جو سورس ہے وہ رافیل ہولنشیڈز کے کرونیکلز ہیں۔ یہ 1592 میں پہلی دفعہ لکھا گیا تھا اور 1593 میں یہ پہلی دفعہ پبلش ہوا۔ ڈاکٹر فاسٹس کی مقبولیت کے بعد دوسرا سب سے مقبول ترین پلے جو ہے کرسٹوفر مارلو کا وہ ایڈورڈ سیکنڈ ہی ہے۔ اس کی جو سٹوری ہے وہ 5 مین ایونٹس پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کانفلکٹ بٹوین کنگ اینڈ ہز بیرنز۔ نمبر 2، کنگز فرینڈشپ ود گیویسٹن۔ نمبر 3، مرڈر آف گیویسٹن۔ نمبر 4، ریوولٹ آف کوئین ایسابیلا اینڈ نوبیلٹی۔ اور نمبر 5، ایسابیلاز لو افیئر ود مورٹیمر۔ ایڈورڈ سیکنڈ جو ہے یہ 1307 سے لے کر 1330 تک انگلینڈ کا بادشاہ رہتا ہے۔ 1307 میں یہ انگلینڈ کا بادشاہ بنتا ہے اور اس سے پہلے اس کا باپ جو تھا ایڈورڈ فرسٹ، وہ انگلینڈ کا بادشاہ تھا۔ ایڈورڈ سیکنڈ کا ایک دوست ہے جس کا نام گیویسٹن ہے، جس سے ایڈورڈ سیکنڈ جو ہے بے حد محبت کرتا ہے، اور ان کے درمیان جو محبت ہے وہ ہومو سیکشول ریلیشنز تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اس لیے ایڈورڈ فرسٹ کے دور میں بشپ آف کوونٹری جو ہے وہ ایڈورڈ فرسٹ کو، جو کہ ایڈورڈ سیکنڈ کا باپ ہے، اسے کہہ کے کہ اس کو گیویسٹن کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے تاکہ اس کا بیٹا ایڈورڈ فرسٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو بشپ آف کوونٹری کے کہنے پر گیویسٹن کو ایڈورڈ فرسٹ جو ہے یہ ایگزائل کر دیتا ہے، ملک سے نکال دیتا ہے، اور گیویسٹن جو کہ اس کا فرینڈ ہے ایڈورڈ سیکنڈ کا، یہ فرانس میں جا کر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب 1307 میں جب ایڈورڈ فرسٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا بیٹا ایڈورڈ سیکنڈ جو ہے وہ انگلینڈ کا بادشاہ بن جاتا ہے، تو یہ ایک خط کے ذریعے سے اپنے جگری دوست گیویسٹن کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اب بادشاہ بن چکا ہے، اور وہ اس کو یہ آرڈر دے رہا ہے، یہ خط لکھ کر بتا رہا ہے کہ اب تم پر کسی قسم کی کوئی بھی سزا جو ہے یہ باقی نہیں رہے گی، اور تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم واپس جو ہے وہ انگلینڈ میں آ جاؤ، کیونکہ جس کنگ نے اسے سزا دی تھی وہ مر چکا ہے۔ اور اس نے مزید اسے یہ بھی کہا کہ تم یہاں پر آ کر میری پاور کو اور میری ویلتھ کو انجوائے کرو۔ گیویسٹن یہ خط پڑھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب انگلینڈ جو ہے وہ واپس جائے گا، اور وہاں پر اپنی مرضی کے کام جو ہے وہ ایڈورڈ سیکنڈ سے کروائے گا، یعنی کہ اس کی پاور کا استعمال اپنے مقصد کے لیے کرے گا۔ جب گیویسٹن جو ہے یہ انگلینڈ میں آتا ہے ایگزائل کے بعد، تو اس کا پرتپاک جو ہے وہ استقبال کیا جاتا ہے، نوبیلٹی بھی اس کا جو ہے پرتپاک استقبال کرتی ہے، اور ایڈورڈ سیکنڈ جو ہے وہ بھی، اور اس کا بھائی جو ہے ارل آف کینٹ وہ بھی اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اب جو نوبیلٹی ہے جو کہ مختلف ارلز پر، بشپس پر اور آرچ بشپ آف کینٹربری پر مشتمل ہے، وہ جو لوگ ہیں، جو ارلز ہیں، جو بیرنز ہیں، وہ اب اس کے دوبارہ سے یہاں انگلینڈ میں آنے پر بہت ناراض ہیں، خاص کر بشپ آف کوونٹری، جس کے کہنے پر ایڈورڈ فرسٹ نے اسے نکالا تھا یہاں پر۔ اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے اس انسان کو، اس گندے انسان کو، غلط انسان کو ہم یہاں پر دوبارہ سے اس ملک میں قدم نہیں رکھنے دیں گے، تو یہ ہمارے بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی ہوگی۔ تو ان چیزوں کو لے کر یہ جو ہے یہ بادشاہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایڈورڈ سیکنڈ کے، خاص طور بشپ آف کوونٹری۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایڈورڈ سیکنڈ جو ہے وہ اسے گیویسٹن کو ارل آف کورنوال بنا دیتا ہے۔ تو جب اس کے پاس جو ہے وہ پاور آ جاتی ہے، تو یہ بشپ آف کوونٹری کو جو ہے وہ اریسٹ کروا لیتا ہے، اور اس کی جو تمام پراپرٹی جو ہے اسے جو ہے وہ اس سے چھین لیتا ہے۔
تو اس چیز سے جو نوبیلٹی ہے، جو اشرفیہ ہے، جو کہ ارلز ہیں، بیرنز کا جو گروپ ہے اور بشپس وغیرہ ہیں، آرچ بشپ ہے، ان میں ایک نفرت کی آگ دوبارہ سے بھڑک اٹھتی ہے، اور وہ سب جو ہیں اب فورس کر کے ایڈورڈ سیکنڈ سے دستخط کرواتے ہیں کہ وہ اس شخص کو، اس گھٹیا انسان کو، گیویسٹن کو یہاں سے ایگزائل کر دے دوبارہ۔ تو وہ ویسے ہی کرتا ہے اور اسے دوبارہ سے اس ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایڈورڈ تھرڈ کی وائف کا نام جو ہے وہ ایسابیلا ہے، جس کا ایک بچہ بھی ہے جس کا نام ہے ایڈورڈ تھرڈ، اور وہ انگلینڈ کا بادشاہ بھی بنتا ہے ایڈورڈ سیکنڈ کے بعد۔ اس کا افیئر نوبیلٹی میں سے ایک ارل کے ساتھ ہے جس کا نام ہے ینگ مورٹیمر۔ اس کے ینگ مورٹیمر اور ایسابیلا کے لو افیئر کا پتہ اسے ایڈورڈ سیکنڈ کو چل جاتا ہے، اور وہ اسے بلیک میل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، میرا پیار حاصل کرنا چاہتی ہو، تو نوبیلٹی کو اور ینگ مورٹیمر کو مناؤ کہ وہ دوبارہ سے جو ہے گیویسٹن کو انگلینڈ آنے کی اجازت دیں۔ تو ایسابیلا سب سے پہلے ینگ مورٹیمر سے بات کرتی ہے اور اس سے مشورہ کرتی ہے اور اسے مناتی ہے کہ وہ مان جائے اور گیویسٹن کو دوبارہ سے انگلینڈ آنے کی، ایڈورڈ سیکنڈ کے پاس رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ پہلے ینگ مورٹیمر مان جاتا ہے اور پھر دوسری نوبیلٹی کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہہ کر منا لیتا ہے کہ جب وہ اس ملک میں انٹر ہوگا، یہاں پر آئے گا، تو وہ کسی کو، قاتلوں کو پیسے دے کر اس کا قتل کروا دے گا، اور فی الحال وہ ایسابیلا کی خوشی کے لیے، کوئن کی خوشی کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ بھی مان جاتے ہیں اور اسے اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہے بلا لے اسے واپس۔ اب جناب دوبارہ سے ایگزائل سے واپسی ہو جاتی ہے گیویسٹن کی۔ گیویسٹن دوبارہ سے ایڈورڈ سیکنڈ کے پاس آ جاتا ہے اور دونوں ہنسی خوشی جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جو لور ہے ایسابیلا کا، ینگ مورٹیمر، اس کا جو انکل ہے ایلڈر مورٹیمر، جو کہ اسکاٹ لینڈ میں تھا، اسے کوئی وہاں پر حادثہ پیش آ جاتا ہے اور اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، بادشاہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جب ینگ مورٹیمر ایڈورڈ سیکنڈ کے پاس جاتا ہے اور اسے مدد کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے بالکل اگنور کرتا ہے، اور یہ چیز اسے بہت زیادہ بری لگتی ہے کہ ایک بندہ جو گیویسٹن ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کرتا اور زمین آسمان ایک کرتا ہے، اپنی اتنی عیاشیاں کرتا ہے، یہ اتنا کچھ کرتا ہے، اور ہم جو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے انتظام کو چلا رہے ہیں، یہ ہمیں بالکل اگنور کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں ایسابیلا میں، ٹھیک ہے، اور دوسری نوبیلٹی میں بغاوت کا جو ہے وہ جذبہ، اسپرٹ کریٹ کرتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بادشاہ کے، ایڈورڈ سیکنڈ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر دیتے ہیں، لڑائی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ پلان بنا لیتے ہیں کہ اب یہ ہر صورت گیویسٹن جو ہے اس کو قتل کر کے رہیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ تمام نوبیلٹی جو ہے اور یہ ینگ مورٹیمر جو ہے اور بادشاہ جو ایڈورڈ سیکنڈ ہے، اس کا بھائی بھی ارل آف کینٹ جو ہے، وہ بھی اپنے بھائی کی عادتوں، اس کی یاشیوں اور اس کے ان کاموں کی وجہ سے بڑا تنگ ہے۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس کے محل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ جب کرتے ہیں تو یہ دونوں، گیویسٹن اور بادشاہ ایڈورڈ سیکنڈ، یہ دونوں بھاگتا ہے، جبکہ جو دوسرا ہے، کیا نام ہے اس کا، گیویسٹن، اس کو بھی جو ارلز جو ہیں، نوبیلٹی کے پرسن جو ہیں، ممبرز جو ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں اور مارنے لگتے ہیں، اور مارنے سے پہلے بادشاہ کو جب پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے اسے بھی پکڑ لیا ہے اور اسے مارنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں، تو بادشاہ پیغام بھیجتا ہے کہ مجھے میرے پیارے کو آخری دفعہ ملنے دیا جائے، لیکن ارل آف واروک جو ہے یہ بادشاہ سے جو ہے گیویسٹن
کو ملنے سے پہلے پہلے جو ہے یہ قتل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ جو ہے انتہائی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ نوبیلٹی کے خلاف جو ہے، ان لوگوں کے خلاف، ارلز اور بیرنز کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسابیلا اپنے بیٹے کو لے کر فرانس چلی جاتی ہے۔ تو جب ان کی جنگ ہوتی ہے تو جیت بادشاہ کی ہوتی ہے، اور وہ شخص ارل آف واروک جس نے قتل کیا تھا گیویسٹن کو، اسے جو ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص تھا ینگ مورٹیمر، یہ بھی بھاگ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے، اور دوسری جو نوبیلٹی بچتی ہے انہیں جو ہے یہ پھانسی دے دی جاتی ہے اور قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ایڈورڈ سیکنڈ کا بھائی ارل آف کینٹ اور یہ ینگ مورٹیمر جو ہے، یہ دونوں جو ہیں مل کر اپنی فوج تیار کر کے بادشاہ ایڈورڈ سیکنڈ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو ینگ مورٹیمر ہے، جو ارل تھا، اس نے اب ایسابیلا کو حاصل کر لیا ہے اور وہ اب بادشاہ بننا چاہتا ہے ادھر انگلینڈ کا۔ وہ اب ایسابیلا کے بیٹے ایڈورڈ تھرڈ کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے انگلینڈ کا۔ ارل آف کینٹ بادشاہ کا ایڈورڈ سیکنڈ کا بھائی اور یہ ینگ مورٹیمر دونوں جو ہیں اپنی فوج کو لے کر بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں، اور اس جنگ میں بادشاہ ہار جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ جیل میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اسے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کر کے اسے جو ہے وہ اس کی زندگی کو اجیرن بنایا جاتا ہے، اور آخر میں لائٹ بورن نامی ایک بدماش سے کہہ کر ایڈورڈ سیکنڈ کو جو ہے وہ قتل کروا دیا جاتا ہے۔ ایڈورڈ سیکنڈ کے قتل کے بعد، اس کی موت کے بعد، اب اس کا بیٹا جو ہے ایڈورڈ تھرڈ، وہ انگلینڈ کا جانشین بنتا ہے، اور اس کے تمام تر جو ہے احکامات جو ہیں، آرڈرز جو ہیں، وہ ینگ مورٹیمر چاہتا ہے کہ وہ خود دے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ وہ آرڈرز تو جاری کرتا ہے کہ کینٹ آف ارل جو کہ بادشاہ کا بھائی ہے، کہیں وہ بادشاہ نہ بن جائے، اور اس کے قتل کا یہ حکم دیتا ہے۔ اس کو ابھی تعمیل ہوئی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے ایڈورڈ تھرڈ جو ہے یہ اس کے خلاف اور اپنی ماں ایسابیلا کے خلاف حکم جاری کرتا ہے کہ ینگ مورٹیمر جو کہ اس کے باپ کا قاتل ہے، جس کی وجہ سے اس کے باپ کی موت ہوئی، اسے اور اس کی ماں کو سزا دی جائے۔ اس کی ماں کو بھی سزا ہوتی ہے، اور ینگ مورٹیمر جو ہے اس کا گلا جو ہے یہ تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر اس پلے کا اینڈ تب ہوتا ہے جب ایڈورڈ تھرڈ جو ہے اس ملک کا، انگلینڈ کا بادشاہ بن جاتا ہے۔